دمشق کا بادشاہ عماد الدین کا بیٹا نور الدین زنگی ایک دن سویا، بہت ڈرونا خواب دیکھا، آنکھ کھلی، صدقہ دیا، درود پاک پڑھنے لگ گیا، پریشان تھا۔ دوسری رات پھر سویا، پھر وہی خواب، تیسری رات پھر وہی خواب، بدستور صدقہ بھی دیتا رہا، درود بھی پڑھتا رہا، پریشان تھا، کانپتا تھا۔ خواب کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام خواب میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں نور الدین، یہ دو منحوس شکلوں والے شیطان مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ دو شیطان مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور ان کی منحوس جو شکلیں تھیں وہ بھی نبی پاک نے دکھا دی۔ بڑے پریشان ہوئے، صدقہ دیا، سب کچھ کیا، لیکن جب 3 دن متواتر یہ خواب دیکھا نا، صبح اٹھے، اپنے چند رفقا کو ساتھ لیا اور حجاز مقدسہ کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام سے اگر مدینے کوئی پہنچے تو 25 دن کا سفر تھا، لیکن اس نے خواب دیکھا تھا، پریشان بھی تھا۔ نور الدین زنگی اتنا تیز چلا کہ 16 دن کے اندر مدینے پہنچ گیا۔ 25 دن کا سفر جو تھا 16 دن میں اس نے طے کیا، اور جب مدینہ طیبہ پہنچا اس نے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ گورنر جو مدینے کا تھا اس نے پوچھا کہ نور الدین کیسے اچانک؟ کہنے لگا بس دل کر رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں، دل کر رہا تھا۔ حاضری دی اور ضیافت کا بہت بڑا اہتمام کیا۔ جب دعوت پک گئی تو اعلان کیا پورا مدینہ آ جائے، پورا مدینہ آ جائے۔ لوگ آ گئے۔ میں 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کم و بیش۔ لوگ کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے۔ کہا کہ سارے آ گئے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو کہ جی سارے آ گئے ہیں۔ کہا کوئی رہ گیا ہو تو بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی 2 درویش ہیں جو روزہ کے قریب مقیم ہیں، وہ نہیں ہے، باقی سارے آ گئے ہیں۔ تو حضرت نور الدین زنگی نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، مجھے لے چلو۔ گئے تو انہوں نے ایک غار بنائی ہوئی تھی۔ جب دیکھا نا تو ان کی جو ظاہری صورت تھی، ان کے اندر، ظاہری صورت کے اندر درویشی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ درویش ہیں، لیکن نور الدین زنگی جو تھا اس کی باطنی نجس سے محفوظ پتہ تھا اسے، وہ با علم تھا، اسے علم تھا کہ یہ اندر سے پلیت ہیں۔ لوٹا بھی رکھا ہوا تھا، جا نماز بھی رکھی ہوئی تھی، چٹائی بھی بچھائی ہوئی تھی، اور باطنی پلیتی کا علم تھا اسے۔ تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ جب ان کو غور سے دیکھا نا تو خواب یاد آ گیا، وہی شکلیں تھیں جو منحوس نبی پاک نے دکھائی تھی، وہی شکلیں تھیں۔ فرمایا سچ سچ بتاؤ میرا نام نور الدین ہے، سچ سچ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، ہماری قوم نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم جاؤ اس روضہ اقدس سے نبی پاک علیہ السلام کا جسم اطہر نکال کے لاؤ۔ ہمیں 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہم دن کو جو ہے عبادت کرتے ہیں، رات کو سرنگ کھولتے ہیں، اور ہم اب قریب پہنچ گئے تھے، ہم قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اچانک آندھی آ گئی، اور ادھر آندھی ختم ہوئی، آپ آ گئے، ہم پکڑے گئے۔ جب یہ سنا نور الدین زنگی نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، باہر لے آؤ، اور سب کے سامنے نور الدین زنگی نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، قتل کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگوائی۔ کہا راکھ پوری ہوا میں پھیلا دو۔ جب ان کو ختم کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا، بوٹیاں بوٹیاں کر دی، پھر سوا بنا کے اڑا دیا، پھر اڑا کے نا پھر آیا دروازے رسول پر، آیا اور رونے لگا اور کہنے لگا زہ نصیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں
کہ آپ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، یہ حضور کی بندہ پروری ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے ڈیوٹی لگائی ہے تو شام کے غلام کی لگائی ہے. تھا تو بادشاہ، دمشق کا بادشاہ تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی تھی